امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے: یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو سختی نہ کرو۔ سختی رحمت و رافت اور لطف و عنایت کی ضد ہے۔ مسلمانوں کا خدا رحمان و رحیم ہے اور اس کا رسول رحمت للعالمین۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان الفاظ میں ہوا ہے: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كَانَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدا کی رحمت سے لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں سختی سے اجتناب کرنے اور نرمی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، معاملات میں حسن سلوک سے پیش آنا، ملازمین اور خادموں کے ساتھ رحم و ہمدردی کا برتاؤ کرنا، یتیم اور لاوارثوں پر رحمت و شفقت کرنا، انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرنا، ان کے بھوک پیاس کا خیال رکھنا، ان پر زیادہ بوجھ نہ لادنا، مارنے پیٹنے سے گریز کرنا، کیونکہ وہ بے زبان ہیں، شکایت نہیں کر سکتے۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت سخت دلی سے گریز کرنا، محض شوق پورا کرنے کی خاطر پرندوں اور جانوروں کے شکار سے پرہیز کرنا۔ پھر دین کی دعوت و تبلیغ میں انتہائی نرمی اور حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین فرما کر ہدایت دی گئی کہ کسی کو جبرن دین بدلنے پر مجبور نہ کرو، دین اختیار کرنا راضی کا سودا ہے۔ قرن اولیٰ میں غیر مسلم قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے میں ایک راز یہ بھی تھا کہ صحابہ کے کردار و عمل کو دیکھ کر وہ لوگ از خود مسلمان ہو سکیں۔ جو شخص جبر و اکراہ اور لالچ و طمع سے مسلمان ہوگا وہ پھر بھی مرتد ہو سکتا ہے۔ شریعت کا قانون اور جماعت کی مصلحت جس سختی کا مطالبہ کرتی ہے، اس کا موقع وہ ہے کہ جب کوئی حدود الہی میں سے کسی حد کو توڑ ڈالے اور جماعت کو نقصان پہنچائے اور امن و امن کو برباد کرنے کے در پہ ہو۔ کفار و منافقین سمجھانے سے نہ سمجھیں، مسلمانوں کو آزار پہنچانے کے در پہ ہوں تو ان کے شر کو روکنے کے لیے اور ان کی سازشوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ان پر سختی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور دغابازوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی رکھو۔ اسی طرح شریعت اور قانون کے مجرموں کو سزا دینے میں سختی اختیار کرنا معاشرے کے ساتھ نرمی کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن پاک میں بدکار مردوں اور عورتوں کی سزا کے بارے میں فرمایا: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم چلانے میں ان دونوں پر ترس نہ آنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ یہ ارشاد مقدس جو شروع میں نقل کیا گیا ہے کہ آسانی کرو سختی نہ کرو، اس کا مقصد شارحین حدیث نے یہ بیان فرمایا ہے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں جو نوافل اور مباحات کے درجے میں ہیں، شریعت نے جتنی آسانی دی ہے ان میں تنگی نہ کی جائے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، رحمت و رافت کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں اس ماہ کو شہر المواسات کہا گیا ہے، غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ۔ جو غریبوں اور پریشان حال لوگوں کے غمخوار ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے رتبے ہیں۔ ہمیں لطف و عنایت، نرمی اور آفت کو اپنا شعار بنانا ہے تاکہ دین و دنیا کی سرخروئی ہمارا مقدر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔